Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. हमारा आज का नॉवल वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नॉवेल्स कलेक्शन में से है जिसका नाम है गूंज. और नॉवल जेनर आपको बता दूं थोड़ा सा. सो बेसिकली इट्स हेवीली बेस्ड नॉवल, कज़न्स मैरिज बेस्ड, एमरजेंसी निकाह, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड, आफ्टर मैरिज स्टोरी चलती है. हीरो एक रूड सा हैंडसम हंक है जिसका नाम है जाजिल लाशारी. हीरोइन का नाम गूंज है, वो एक मेडिकल स्टूडेंट है. सो बेसिकली ये वन साइडेड लव है. हीरोइन लव्स मैडली hero but hero loves someone else. So you can say that Kunj is madly in love with Jazil Lashari but Jazil Lashari is madly in love with Soha Khan. अब होता ये है कि कूंज की भी मोहब्बत सच्ची होती है जबकि जाजिल की भी मोहब्बत सोहा से सच्ची वाली होती है. अब किसकी मोहब्बत जीतेगी? उसकी फोर्स मैरिज तो करवा दी जाती है कूंज के साथ, लेकिन क्या वो कूंज को रखेगा या फिर वो सोहा के पास चला जाएगा? अब मैंने बताया इनका ना शादी के बाद भी अफेयर चलेगा सोहा के साथ. अब क्या वो उसको अपनी बीवी बना लेगा या फिर वो उसको भी बीवी बना लेगा और कूंज को भी रखेगा, लाइक दूसरी शादी भी कर लेगा, या फिर नहीं करेगा, दोनों को रखेगा या दोनों को छोड़ देगा? मतलब वो क्या करेगा? हाँ, हैप्पी एंडिंग है इसकी, ये बता दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए. बट या नॉवल की स्टोरी बहुत इंगेजिंग है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे तो, काफ़ी ज़्यादा ही इंगेजिंग लगी, पसंद आई. तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी. और हाँ, नॉवल के एपिसोड्स तो बता दूं, इसके हार्डली 3 या 4 एपिसोड्स बनेंगे. सो एंजॉय इट. बेड की साइड टेबल पर रखा मोबाइल काफ़ी देर से थरथरा रहा था. स्टडी के दौरान डिस्टर्बेंस के ख्याल से वो साइलेंट मोड पर कर देती थी. पढ़ते पढ़ते कब आंख लगी खबर ही ना हुई. भारी भरकम किताब सीने पर धरे वो बेतरतीब सी सो रही थी. जब दरवाजे पर दस्तक हुई वो हड़बड़ा कर उठी, लपक कर दरवाज़ा खोला. लगता है सो गई थी. सॉरी बेटा, मजबूरी में जगाना पड़ा. बात कुछ यूँ है कि जल्दी से अपना ज़रूरी सामान लेकर आ जाओ, घर से गाड़ी आपको लेने आई है. हॉस्टल की मुलाजमा बाहर खड़ी थी, जो पैगाम देते ही उल्टे पैरों मुड़ गई. घर से गाड़ी? मगर इस वक्त भला क्यों? मुंदी मुंदी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं. दिल की रफ्तार मारे घबराहट के बेरब्त हुई. अल्लाह सही खैर. ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती अंदर पलटी तो सबसे पहला ख्याल सेल फोन का आया, जिसे झपट कर ऑन किया तो सामने ही मिस्ड कॉल्स शो हो रही थी. लरसती उंगलियों से कॉल बैक की. कोई 5वीं बेल के बाद वहाँ से आवाज़ आई, उसके बोलने से भी पहले. हाँ गूंज, मैंने गाड़ी भेजी है, परेशानी की कोई बात नहीं, बस तुम आ जाओ. और ठक से फ़ोन बंद. वो देखती कि देखती रह गई. परेशानी की कोई बात नहीं. अद्दी रईसा ने ख़ास तौर पर यही जुमला क्यों बोला? फिर उनका लहजा. वो ठिठक गई. हो ना हो, ज़रूर कोई बात है. गाड़ी बेच कर बुलाना और फिर वो भी रात के इस पहर. बुझती स्क्रीन को फिर से रोशन किया. वक्त देखा गया 11:40 हो रहे थे, यानी अगला दिन शुरू होने में फ़कत 20 मिनट बाकी थे. वो तकरीबन पिछले 6 साल से हॉस्टल की ज़िंदगी गुजार रही थी और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसे यूं अचानक से बुलावा आता. वो स्टडीज़ की वजह से कम ही गांव जाती थी, क्योंकि गांव जाकर तो उसका वैसे ही बहुत खर्च हो जाता कि वहाँ तो किताबें साथ ले जाना भी बेकार ठहरता. अम्मा की सूरत देखते ही उसे हर चीज़ भूल जाती. बस फिक्र रहती तो उनके खाने पीने की, उनकी सेहत की, उनकी अद्वियात, उनके बिखरे कमरे की, जहाँ लगता महीनों से किसी ने झांका तक नहीं. वो मासी शरीफा से नाराज़ हो जाती. वो बेचारी शर्मसारी वजाहतें दिए जाती. फिर जब से अम्मा कमरे की हुई थी, हवेली का सारा निज़ाम आपो आप उस दूसरी औरत के हाथ में चला गया था, जो अपने अहकामात पर उन्हें फिरकी की तरह नचाए रखती थी और फिर आते जाते उसे भी खूनख्वार नज़रों से घूरती. ये 2 दिन के लिए आकर यूं भाग दौड़ करके देखने वालों को क्या जताना चाहती हो छोरी? हद हो गई. यानी हमारा किया कराया किसी गिनती शुमार नहीं. अरे हम पागल हैं ना जो इधर बैठे हैं? तुमसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का ख्याल रखते हैं. इतनी ही परवाह है तो डालो सब किताबों को चूल्हे में और आकर खिदमत करो इसकी.
انہیں فضول بولنے کا مراق تھا، وہ جانتی تھی، سو کان دبا کر سنے جاتی، اور یہ بھی علم تھا کہ اگر ان کے بعد کوئی اپنی بولی بولے تو وہ اچھا خاصا فساد ڈالنے والی عورت ہے۔ اس کی فتنہ سامانیوں سے اماں کس طرح نبرد آزما رہی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھتی آ رہی تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کہا کیا کوئی ایک بھی لفظ اس کے یہاں سے واپسی کے بعد اماں کے لیے وبال بن جائے۔ چپ چاپ کڑوی گولیاں نگلے جاتی، مگر اب کیا بات ہوئی ہے؟ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ادی رئیسہ کال پک نہیں کر رہی تھی، جو زیادہ باعث تشویش تھا۔ الماری میں سے ہینڈ بیگ نکالا، زپ کھول کر سیل فون اندر پھینکا اور کھوٹی سے چادر اتار کر لپیٹی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ دن کے اجالے میں ہاسٹل سے ادی رئیسہ کے گھر تک کا سفر 1.25 سے 1.5 گھنٹے کا ہو جاتا تھا، اور اس پہر تو سڑکوں پر ٹریفک برائے نام تھا۔ دور تک جلتی بجھتی روشنیاں، تیزی سے گزرتے مناظر، گاڑی کے انجن کا شور، پھر بے وقت کی پریشانی۔ اگلے لمحوں کا دھڑکا اس نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا لیا، دماغ غنودگی میں ڈوب گیا۔ ایک جھٹکا لگا تھا، آنکھ کھلی، سامنے روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ چاچا نے گاڑی گھر کے بجائے کہیں اور لا کے روکی تھی کہ اگلی نگاہ عمارت کے ماتھے پر جگمگاتے بڑے بڑے حرفوں تک گئی تھی، اور رہا سہا سکون بھی گیا۔ یہ شہر کا معروف ترین ہسپتال تھا۔ اللہ سائیں خیر۔ سامنے سے ادا اظہر چلے آ رہے تھے، جنہوں نے اس کی گاڑی سے نکلتے ہی کچھ بھی پوچھنے سے پہلے سر تھپک کر گویا تسلی دی تھی، پھر چاچا سے کچھ کہا اور مڑ کر اسی راستے ہو لیے۔ ان کے قدموں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جانے کتنی راہداریاں طے ہوئیں۔ وہ ہانپ گئی تھی جب وہ ایک کمرے کے آگے رکے، بیٹھنے کا کہا اور خود دائیں طرف نکل گئے۔ انگلیوں میں پھنسی تسبیح، چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے، ہل ہل کر دعا کرتی کمرے کے باہر لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی وہ ادی رئیسہ ہی تھی، جنہوں نے آہٹ پر ہاتھ ہٹائے تھے۔ اسے دیکھ کر بازو پھیلا دیے۔ ادی، ادی سب خیریت تو ہے نا؟ آپ لوگ یہاں یوں اچانک؟ کون ہے؟ ادھر کسے لائے ہیں؟ وہ ان کے شانے سے لگی بے تابانہ پوچھتی چلی گئی۔ رئیسہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر پھونک ماری، ماتھا چوما۔ اماں کو لے کر آئی ہیں، ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اور اس کا دم لبوں پر آ اٹکا۔ اماں، اماں مگر کیسے؟ ابھی کل ہی تو میری بات ہوئی ہے، وہ تو بالکل ٹھیک تھی، یہ ایک دم سے آخر ایسا کیا ہوا؟ کیوں ہوئی ان کی طبیعت خراب؟ کہاں ہے وہ مضطربانہ اٹھی۔ رئیسہ نے ہاتھ پکڑ کر پھر سے بٹھایا اور بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر جلی حروف میں ICU گندا تھا۔ او میرے اللہ، اسے ڈھیر سارا رونا آیا۔ ابھی کل ہی تو ان کی حشاش پشاش آواز سنی تھی اور دل کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ بخیریت ہیں۔ بہت ساری باتیں کی تھی ماں بیٹی نے۔ وہ بار بار پوچھتی رہیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں نا؟ کھانا وقت پر کھاتی ہیں؟ دوا کا ناغہ تو نہیں کرتی؟ اماں اپنے مخصوص انداز میں دھیمے سے ہنستی تھی۔ میری دھی بھی نہ بالکل چری ہے، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ جسے رب نے اتنی پیاری شہزادیوں جیسی بیٹی دی ہو اور وہ اتنی دور سے بیٹھ کر بھی خیال رکھے، تو بھلا بتاؤ بیمار پڑ سکتی ہوں میں؟ تو میری فکر میں ہلکان نہ ہوا کر، بس دھیان سے اپنی پڑھائی کر میری بچی۔ جس دن تو ڈاکٹرنی بن جائے گی نا، میں اسی دن سب دوائیاں چھوڑ دوں گی، صحت مند ہو جاؤں گی۔ اور اس سے پہلے کیوں نہیں؟ وہ ان کی بات پر مسکرائی تھی۔ ارے بابا، دوسرے ڈاکٹروں پر تو بھروسہ کر کے دوائیاں کھا رہی ہوں، پر تیرے جیسی چری بیٹی کا کیا بھروسہ؟ ان کے لہجے میں شرارت چھپی تھی، جسے بھانپتے ہوئے وہ چلائی تھی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور اماں ہنسے جا رہی تھی، وہ بھی ہنستی، اور اب آنکھ سے جھری نکلی تھی۔ رئیسہ نے کندھے پر بازو پھیلا کر ساتھ لگایا۔ میں تمہیں اس وقت نہ بتاتی، مجھے پتا تھا تم ایسے ہی پریشان ہو جاؤ گی، مگر کیا کرتی؟ وہ بے ہوشی میں بھی تمہارا ہی نام لے رہی تھی۔ دعا کرو انہیں ہوش آ جائے، مجھے یقین ہے تمہیں دیکھتے ہی وہ اپنی بیماری بھول جائیں گی۔ اور ان کے لیے دعا تو وہ ہر سانس کے ساتھ کرتی تھی، اس کا ان کے سوا تھا ہی کون؟
ایک وہی تو تھی اس کی ماں، اس کی سکھی، دکھ سکھ کی ساتھی، زندگی کا حسن، اس کی تمام کائنات انہی کے دم سے ہی تو تھی۔ بہنیں تو کب کی اپنے اپنے گھر بار والی ہو گئی تھیں، بابا رہے نہیں تھے، جب تھے تب بھی ان سے وہ شفقت اور محبت نہ ملی جو ایک بیٹی کا حق ہوتا ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنا اماں کا گناہ تو نہیں تھا، مگر سزاوار وہی ٹھہرائی گئی تھی۔ اسی لیے تو چوتھی بیٹی جب فقط 5 ماہ کی تھی تو بابا بیٹے کی چاہ میں ان پر سوتن لے آئے تھے۔ وہ اماں کی وہ بیٹی تھی جس نے ہوش سنبھالتے ہی ان کے آنسو اپنی ننھی ننھی پوروں پر چنے تھے۔ وہ ان کے ایک ایک درد کی گواہ تھی۔ راتوں کو ان کے سینے سے لگی ان کی ہچکیاں سنا کرتی اور بڑی حیران نگاہ سے ان کی آنکھوں سے ٹوٹتی لڑیوں کو تکیے میں جذب ہوتے دیکھا کرتی۔ اماں کس نے مالا ہے؟ مطلب مارا ہے نا، وہ چھوٹی ہے نا اس لیے۔ اس کے معصومیت بھرے سوال شروع ہو جاتے۔ اماں سسکیاں حلق میں گھونٹ لیتی، سر نفی میں ہلتا۔ کیا بابا نے؟ وہ سیرے ڈھونڈتی۔ وہ بچی ضرور تھی مگر رویے جانچنے کے لیے عمر کی حد مقرر نہیں۔ اسے بھی نظر آتا تھا اماں کے ساتھ بابا کے اکھڑے تیور، اور وہی بابا جب چھوٹی اماں کے پاس بیٹھے ہوتے تو مسکراہٹیں ان کے لبوں سے جدا نہ ہوتی۔ تب اس عورت کے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے لگتے اور وہ بے دھڑک اماں کے سامنے کہہ بھی دیتی، بابا بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ مکرم اور معظم سے تو پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے، آپ کو بھی ڈانٹتے ہیں، بابا گندے آدمی ہیں۔ اماں ٹوکتی، مکرم اور معظم ان کے بیٹے ہیں، وہ ان سے پیار کرتے ہیں تو ہم سے بھی کرتے ہیں، اور مجھے وہ کب ڈانٹتے ہیں بھلا؟ اور پتہ ہے جب تم رات کو سو جاتی ہو تو بابا کمرے میں آ کر تمہارا ماتھا چومتے ہیں، تمہارے سرہانے ٹافیاں رکھ کر جاتے ہیں، اور پھر میں جو ہوں، میں اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ اماں اپنا رونا بھول جانا اسے کر اسے بہلاوے دینے لگتی، اور وہ اکثر رات کو آنکھیں موند کر جھوٹ موٹ کی سوئی بنی رہتی۔ اسے بابا کا انتظار ہوتا کب وہ آئیں، کب ماتھا چومیں، اور بچپن کی کتنی ہی راتیں اسی آس میں کٹ گئی۔ وہ جان گئی تھی اماں جھوٹ کہتی ہیں، اور ایک عورت کی زندگی میں ہوتا کیا ہے علاوہ جھوٹ کے؟ اگر وہ یہ بھی نہ بولے تو جیسے سچ صرف کڑوا ہی نہیں زہر بھی بن جائے۔ اگر وہ ایک بار ہی خود سے بول دے تو سچ کنواں ہے، سچ کھائی ہے، سچ موت ہے۔ عورت کو زندہ رہنے کے لیے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ کتنی جھوٹی ہوتی ہے نا یہ عورت بھی۔ اس کے کچے ذہن نے یہ حقیقت بہت پہلے جان لی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس نے اماں کو کبھی نہیں جھٹلایا تھا، اسے بھی ان کے بہلاوے اچھے لگتے تھے۔ اسے ماں کو زندہ رکھنا تھا اور خود کو بھی۔ اماں میں تو اس کی جان اٹکی تھی۔ کل وہ کتنے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی، ان کی آواز بتا رہی تھی ان کی صحت بہت بہتر ہے، تو پھر شام تک آخر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ اس حال تک کو آ پہنچی۔ بے قراری حد سے سوا تھی، دل کو پنکھے لگے تھے۔ رئیسہ پھر سے تسبیح پھیر رہی تھی، ماسی شریفہ کونے میں جائے نماز بچھائے نوافل ادا کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھی، گھٹنوں پر سر رکھ لیا، جانے کتنے پل بیتے۔ اللہ سائیں ہے نا پت، پھر کس بات کی فکر؟ دل جائے رکھ، منجی دی سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اماں اچانک سے کیسے بیمار ہوئی ماسی؟ کیا کوئی بات ہوئی تھی حویلی میں؟ اس نے سر اٹھایا، بھیگے رخسار بتا رہے تھے مسلسل بے آواز رو رہی ہے۔ جیسے لوگوں کے درمیان وہ رہتی ہے وہی بہت بڑی بات ہے پت۔ اللہ بخشے سائیں وارث کو، خود تو چلا گیا اور ایک صدا کی مصیبت چھوڑ گیا تمہاری ماں کے سر پر۔ کھانا خراب ہو اس زال کا، ساری عمر گزار دی دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے میں، جبکہ آئی ہے کمزاد، ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اماں حسنہ کو، اور اب دیکھو تم کیا شوشہ اٹھا رہی ہے۔ حد ہی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ کیا کہا ہے اس نے اماں سے؟ کھل کر بتائیں مجھے۔ چھوڑ پت، کیا کرے گی سن کر، جی ہی جلے گا۔ پہلے کیا کم فکر ہیں؟ بس تو اماں کی زندگی مانگ، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اس کے لب بھی محو مناجات ہو گئے۔
ہارٹ اسپیشلسٹ شاہ جمال سے اس نے خود اماں کی تمام ہسٹری ڈسکس کی تھی۔ یہ انہیں دوسرا ہارٹ اٹیک تھا۔ گو کی رپورٹس کچھ خاص حوصلہ افزا نہیں تھیں، مگر بقول ڈاکٹر کے بہتر علاج، احتیاط، خوراک اور مکمل طور پر ہر طرح کی ڈپریشن سے دور رکھ کر انہیں مزید کسی پیچیدگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اماں اب واپس گاؤں نہیں جائیں گی، میرے پاس رہیں گی، اور میں ہر طرح سے ان کا خیال رکھوں گی۔ یہ بات تو رات ہی ادی رئیسہ نے کہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے ادی، آپ کچھ دن اماں کو اپنے پاس رکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤں گی۔ ادی شمسا نے بھی اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اور میرے بچے تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اماں کو گھر لے کر چلیں، نفیسہ نے کہا تھا۔ اماں اب حویلی میں ان لوگوں کے درمیان نہیں رہیں گی۔ ان کی صحت اور زندگی کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، مگر اب یہ بات صرف چند روزہ تو نہیں تھی، اس کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ بیٹیوں کے گھروں میں وہ کتنے دن تک رہ سکیں گی، جبکہ ایسا ان کی خوددار طبیعت کو ہرگز گوارا نہ ہوگا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسری صورت میں مجھے میڈیکل ادھورا چھوڑ کر حویلی میں ان کے پاس رہنا ہوگا۔ مگر اماں اس پر بھی راضی نہ ہوں گی کہ میری تعلیم انہی کا تو خواب ہے۔ تو پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ادا اظہر سے کہا جائے کہ کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ ڈھونڈ دیں جہاں وہ اور اماں ایک پرسکون زندگی گزار سکیں، دوسروں کی نفرتوں سے دور، عداوتوں سے پرے، ایک دوسرے کی سنگت میں ایک ساتھ۔ ہاں یہ ایک بہتر آپشن ہے۔ یوں میری بھی تمام فکریں ختم ہو جائیں گی۔ اور جوڑ توڑ کرتی وہ آ رہی تھی کہ دروازے پر ہی چچک کر رک گئی۔ اماں کہہ رہی تھی، مجھے اپنی سب بیٹیاں بہت پیاری ہیں، پر کونچ تو میرا دل ہے، میری آنکھیں ہیں، وہ میری حیاتی کا وہ خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے ہی تو میں زندہ ہوں۔ بہت چاہت تھی میری کہ میں تو پڑھ لکھ نہیں سکی، مگر میری بیٹیاں زیادہ سارا پڑھ لکھ کر اپنی زندگیاں سنواریں۔ لیکن ہوا کیا، ان کے باپ نے ہی میری آنکھوں سے خواب نوچ دیے۔ سائیں وارث نے اس عورت کے غلط مشوروں کی بھینٹ میری 3 بیٹیوں کو چڑھا دیا۔ رئیسہ کو اس سے دگنی عمر کے مرد کے حوالے کیا گیا، شمسا کو دوسری بیوی بنا دیا گیا، نفیسہ کو ایک جاہل کے سپرد کر دیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر ان کے فیصلے کیے گئے اور میں مجبور چپ رہی۔ میں نے اپنی جان پر گزرا ہر وار سہا، مگر میری بچیوں کے دکھوں نے مجھے اندر سے کھا لیا ہے۔ ان کے لیے میں کچھ نہ کر سکی، میرے ہاتھ بندھے رہے۔ وائے قسمت، ان کے مقدر بھی مجھ سے جدا نہیں تھے، اور میں نے سوچ لیا تھا کونچ کو میں اپنے کسی فیصلے کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے فیصلوں کا اختیار میں نے سائیں وارث کی زندگی میں ان کے پاؤں پڑھ کر ان سے لیا تھا۔ اسے بڑے واسطے ڈالے تھے کہ ایک بیٹی کی حیاتی تو مجھے بخش دو۔ میں اسے خوب لکھانا پڑھانا چاہتی ہوں، میں اسے اس قابل کرنا چاہتی ہوں کہ کل کو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، کسی کی محتاج نہ رہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کاٹی بریکٹ لکڑی بنے جسے تم جیسے لوگ کسی بھی چولہے میں جھونک دو اور وہ تو جلے ہی، ہم بھی اس کے سیک سے مریں، بلکہ میں تو اسے وہ پورا درخت بنانا چاہتی ہوں، آئندہ جس کی چھاؤں میں ہماری قبریں بھی ٹھنڈی رہیں۔ اور اس نے تو مجھے حامی بھری تھی، اور اس لیے تو اس نے اپنی نہر کنارے والی زمین بھی کونچ کے نام لگا دی تھی تاکہ اس کی تعلیم کا خرچہ پورا ہوتا رہے۔ مگر اب وہ عورت کہتی ہے سائیں وارث کونچ کی زندگی کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے گیا تھا، اسے اختیار دے گیا تھا کہ وہ جہاں چاہے اس کا رشتہ کر دے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ حد ہے نا ادا سائیں، میرے ہوتے ہوئے، کونچ کی ماں کے ہوتے ہوئے وہ کیسے اس کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ مگر وہ کہتی ہے کہ اس نے زبان دے دی ہے، مگر میں کیسے مان لوں ادا سائیں؟ میں کیسے اپنی کونچ کو کسی جہنم میں دھکا دوں؟ میں یہ کیسے برداشت کروں؟ میں نہیں کر سکتی۔ اندر اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ باہر کھڑے کھڑے اس کا شدت سے دل چاہا کہ اس عورت کو شوٹ کر آئے جو ان کی زندگیوں میں عذاب کی صورت اتری تھی۔ بکواس کرتی ہے وہ عورت، اسے پکنے دو جو وہ بکتی ہے۔ تم نے کیوں اس کی بات کو دل سے لگا لیا؟ خود کو اکیلا سمجھتی ہو کیا؟ ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ مامی اماں کو دلاسا دے رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے تمہاری بھرجائی، ہم بیٹھے ہیں ابھی تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والے وارث۔ اس نے اپنی زندگی میں جو بھی بیٹیوں کے لیے فیصلے کیے وہ باپ تحق رکھتا تھا، ہم نے کچھ نہیں کہا، مگر اب تم ہو کونچ کی ماں، اس کے لیے کسی بھی فیصلے کا اختیار صرف تمہیں ہے۔
کوئی ایرا گیرا زبان چھوڑ اپنی جان بھی نہیں دے آئے، اپنی جان بھی کہیں دے آئے، تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تم گھبراؤ مت۔ ماما سائیں بھی اندر تھے اور اماں کو بھرپور تسلی دے رہے تھے۔ کیسے نہ گھبراؤں ادا، وہ بہت شاطر عورت ہے، اس کی چال بازیوں کو میں جانتی ہوں، پچھلے 4 ماہ سے لے کر اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ایک ہی رٹ ہے اس کے رنڈوے بھائی سے کونج کا نکاح کر دوں، جبکہ سارا زمانہ جانتا ہے اس کے لچھن، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ بات، اس کی فطرت۔ کہنے والی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زال کو خود زہر دے کر مارا ہے، اس کی زمین کے لالچ میں۔ اب ایسی صورت میں اس پہ غیرت کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس کی یہ جرت کہ اس بدماش کے لیے ہماری بچی کا نام لے، اور تم نے اتنے مہینوں سے ہمیں بتایا تک نہیں؟ پہلے بتاتی تو اب تک میں اس کا منہ بند کر چکا ہوتا۔ ماما سائیں کو شدید غصہ آیا تھا۔ کیسے بتاتی ادا، وہ مجھے دھمکیاں دے رہی ہے۔ ادا سائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ میری کونج کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، مجھے بہت فکر ہے، وہ برے لوگ ہیں، کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیں، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، نہیں سہ سکوں گی میں۔ اماں حد درجے ڈری ہوئی تھی، زار زار روتے انہوں نے ماما سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جنہوں نے بے تابہ نا بہن کو گلے لگایا تھا۔ ان لوگوں کا علاج تو میں بہت اچھے سے کر سکتا ہوں، ہمیشہ تمہارے منہ کو چپ لیے رہا، انہیں تو میں دیکھ لوں گا، تم اس طرف سے کوئی فکر مت رکھو، باقی اگر تم اس میں راضی ہو تو کونج صرف تمہاری ہی نہیں میری بھی بیٹی ہے۔ اب تم جلدی سے چنگی بھلی ہو کر گھر آ جاؤ، میرا تم سے وعدہ ہے، اس سے اگلے ہی دن میں اپنی امانت لینے آ جاؤں گا۔ جازل تمہارا بھتیجا ہی نہیں تمہارا بیٹا بھی ہے، اب خوش؟ انہوں نے تو آنن فانن فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ جو اگلے قدم پر کمرے میں داخل ہونے ہی والی تھی، وہیں دہلیز پر بت بن گئی۔ کہاں ہو؟ ہوا کے دوش پر اڑتا لہراتا لڑکھڑاتا پیغام نما سوال آیا تھا۔ راستے میں اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ جماتے دوسرے سے 2 لفظ ٹائپ کیے اور اسی ہوا کے سپرد کر ڈالے۔ آج موسم کتنا آفت ہے نا؟ جھومتی ہوا نے ایک بار پھر اپنا پلو جھاڑا تھا۔ جانے اب یہ سوال تھا یا اطلاع، مگر اس کے پیچھے کوئی خاصی بات ضرور تھی۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو پھر 2 گھنٹے جم میں لگانے کے بعد وہ خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا، جو کہ اب مشکل لگ رہا تھا، اور وہی ہوا۔ ہوا کے دامن میں نہ اگلا مشورہ تھا، نہ پیغام، بلکہ سیدھا سیدھا حکم نامہ۔ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، میں تیار ہوں، جلدی پہنچو۔ اور وہ جس ماحول سے تھا، وہاں مرد صدا سے حکم دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ حکم دینا ان کی گٹی میں ڈالا جاتا ہے، ماننا ان کی سرشت نہیں ہوتی، اور وہ یوں تو اس کی ہر ادا پر نثار ہوتا تھا، مگر اس کی یہی عادت مردانگی پر ضرب کی طرح لگتی۔ اس نے ہمیشہ ہر کام اپنی منشا و مرضی سے کیا تھا، مشورہ ہو یا حکم۔ چڑ تھی اس کی، بس ایسا ہی اکھڑ مزاج تھا وہ۔ موبائل ڈیش بورڈ پر ڈال کر میوزک آن کیا، اب چاہے ٹیون بجتی رہے اس کی بلا سے۔ گاڑی کی سپیڈ انتہائی سلو کر دی۔ آدھ گھنٹے کی مسافت پورے 1.25 گھنٹے میں طے کر کے جب اپنے بلاک کی طرف ٹرن لیا تو وہ سجی سنوری ٹیرس پر کھڑی دور ہی سے نظر آ گئی۔ دھیان ہتھیلی پر دھرے سیل فون پر تھا۔ یقیناً وہ اسے اب تک 85 ٹیکسٹ کر چکی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ کون سا 1880 کا محبوب تھا جسے محب کو انتظار کے ایک لمحے سے گزارنا بھی گرا گزرتا تھا؟ وہ تو 21ویں صدی کا محبوب تھا، الٹی کھوپڑی کا، جس کا محب اس کے انتظار میں صبح سے شام بھی کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ محبت تو ہے ہی برداشت کا دوسرا نام۔ وہ محبت ہی کیا جو ذرا سی کڑکتی دھوپ نہ جھیل سکے، اور ابھی تو اسے فریش ہونا تھا، پھر اچھی سی چائے پینی تھی، کیونکہ چائے چاہے کسی 5 اسٹار ہوٹل کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ چائے ہو تو بس خالص دودھ کی۔ گاڑی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ چتون خوب تیکھے تھے۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا، پتہ تھا ابھی دوڑتی آئے گی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور سامنے نظر جاتے ہی نہ صرف بریک پر پاؤں پڑا بلکہ ہونٹوں پر پنجلتی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ بلیک مرسیڈیز جگر جگر چمک رہی تھی۔ او گاڈ، بابا سائیں، یہ کب آئے؟
ٹیرس کی طرف نگاہ کی، وہ موجود نہیں تھی، یعنی وہ ادھر آ رہی تھی۔ اف! جھٹ دروازہ کھول کر اترا، گیٹ بند کرتے چوکیدار کو پرے دھکیل کر باہر کو دوڑ لگائی۔ وہ اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ بہت برے ہو تم، اتنی دیر لگا دی۔ یہ صرف 10 منٹ کی تو ڈرائیو ہے، جم سے واپسی پر اتنی دیر تو نہیں لگتی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں، کتنے ٹیکسٹ کیے، تم نے چیک تک نہیں کیا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، تمہیں احساس ہے کہ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ جازل نے بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا واپس گیٹ تک لے گیا۔ بلیو می، تم بہت پیاری ہو، تمہاری سب عادتیں بہت اچھی ہیں، مگر یہ جو ایک ہی سانس میں بولے چلی جاتی ہو نا، سچ میں بہت بری لگتی ہو۔ اور سنو، ادھر آنے کی غلطی مت کرنا، بابا سائیں آئے ہوئے ہیں۔ لانگ ڈرائیو کا پروگرام پھر کسی موسم میں، اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ جلدی سے پلٹا۔ ارے رکو، سنو جیسی! وہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ سائیں وڈا 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سارا سن ملاحظہ کرتے، دانت نہ گھستے چوکیدار نے مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کو ہو لیا۔ غیر یقینی نظارہ تھا، گھر کا گھر جمع تھا، اور وہ بھی شام کے اس پہر۔ ادا، امان، عبید، اسرار، بھرجائی سندھل، شہلا، زرین، حتیٰ کہ سب بچے بھی۔ بابا سائیں نے آخر ایسا کیا منتر پھونکا تھا جو سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے تھے، اور ایسے چپ گویا سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کے سلام نے سب میں جان ڈال دی۔ سبھی نے سر گھما کر دیکھا تھا، اور سبھی کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا تاثر تھا۔ او میرا شہزادہ، کدھر رہ گئے تھے؟ شیر جوان، کب سے راہ تک رہا ہوں تمہاری۔ وہ بابا سائیں کا چھوٹا اور لاڈلا لختے جگر تھا، اور اس سے بے پناہ وہ محبت کرتے تھے، مگر آج سے پہلے ایسا والہانہ استقبال کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے۔ اٹھ کر بازو وا کر دیے۔ وائے حیرت! وہ اندر ہی اندر سہمتا لمبا تڑنگا 6 فٹ نوجوان ان کے سینے سے جا لگا۔ اگر ان کا پیار بے مثل تھا تو ان کا غصہ بھی الامان۔ سوری بابا سائیں، مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں تھی، کچھ دیر ہو گئی، وہ راستے میں ٹریفک۔ خیر ہے ابا، اتنی دیر سویر تو شہر میں معمولی بات ہے، بیٹھو تم۔ انہوں نے تو اسے کوئی جھوٹا بہانہ تراش کر گناہ گار ہونے سے بھی بچا لیا۔ شانہ تھپک کر پاس بٹھایا۔ دی سندھل، انہوں نے مراقبے میں سر ڈالے بیٹھی بہو کو آواز دی، جو ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی جی بابا سائیں۔ اماں، دیکھ رہی ہو میرا بچہ تھکا ہوا آیا ہے، جاؤ اس کے لیے کوئی پانی لے کر آؤ۔ اور بچوں، تم سب اٹھو اور فٹافٹ اپنی تیاری کرو، 1 گھنٹے تک ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ گاؤں کے لیے؟ اور اس وقت؟ خیر تو ہے بابا سائیں؟ ان کی بات پر کسی نے سر بھی نہیں ہلایا تھا۔ ہاں، اٹھنے کے لیے سبھی نے پر تول لیے۔ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا، ہاں ہاں، مالک کا کرم ہے، سب خیر ہے۔ تم تسلی سے کھانا وانا کھاؤ، میں بھی بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، پھر بات کرتا ہوں تم سے۔ وہ دونوں گھٹنوں پر ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی تربتر ہونے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ آج بابا سائیں اتنی تیزی میں کیوں ہیں؟ اور یہ ایک دم سے سب کو گاؤں لے جانے کا کیا پلان ہے؟ ادھر سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پریشانی فطری تھی۔ ادا اسرار سے پوچھا، جنہوں نے بس ایک جاندار مسکراہٹ اچھالی اور سیڑھیاں چڑھ گئے۔ کیا ہوا ہے بھرجائی؟ سندھل کا چہرہ بتا رہا تھا کوئی غیر معمولی بات ہے۔ او بھائی، گھبراتے کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، بابا سائیں نے کہا ہے نا کہ تم سے بات کرتے ہیں، تو پھر سمجھو انہی کے کرنے کی کوئی بات ہوگی، ہمیں کیا پتہ۔ چلو سندھل، چل کر میرے کپڑے شپڑے ڈالو بیگ میں، اور ہاں، اپنے کپڑوں میں وہ سوٹ ضرور رکھنا جو ابھی عید پر۔ ادا امان بیوی کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ بھی کندھے اچکاتا بیڈ روم میں چلا آیا، اور جب تقریباً 1 گھنٹے بعد بابا سائیں نے اسے بلا کر جو کچھ کہا، اسے سنتے ہی لگا کہ لاشاری ہاؤس کی پوری چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ حویلی میں گہما گہمی بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور تو اور اللہ جانے کس نے مائی سکھاں کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ اپنا سارا ٹولہ لیے آن حاضر ہوئیں، اور پھر جو انہوں نے پاٹ دار آوازوں میں شگن کے سہرے شروع کیے تو ہر طرف سما بند کیا۔ حویلی کی تاریخ میں یہ پہلی شادی تھی جو اس قدر سادگی اور خاموشی سے انجام پا گئی تھی۔
ورنہ اس سے پہلے کی شادیاں تو گاؤں برادری والوں کو اب تک یاد تھیں۔ مہینوں پہلے ایسی دھوم دھام اور رونق رہتی کہ دن اور رات کا فرق مٹ جاتا، اور طاق پر اتنی دیگیں پکتی کہ گاؤں والوں کو چولہا گرم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سراج احمد لاشاری کو اللہ نے نہ صرف مال کی نعمت سے نوازا تھا بلکہ وہ کثیر الاولاد بھی تھے۔ 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں میں جازل لاشاری ان کی آخری اور عزیز ترین اولاد تھا۔ وہ اس وقت ماں کی گود میں آیا تھا جب سارا بی بی بچے پیدا کر کر کے اور پال پال کر ناکو ناک آ چکی تھیں۔ پھر اس کی پیدائش کے بعد وہ بہت زیادہ ہی بیمار بھی ہو گئی تھیں، مگر حویلی میں اس کی دیکھ بھال کرنے والے کم نہیں تھے۔ ملازماؤں کے علاوہ بہن بھائیوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ وہ تو ان سب کے لیے ننھا منھا کھلونا ثابت ہوا تھا۔ سبھی اس کے یوں ناز نخرے اٹھاتے کہ سن شعور آنے تک وہ خود کو کسی ریاست کا شہزادہ سمجھنے لگا۔ اسے ہمیشہ من چاہا ملا، کبھی کوئی خواہش رد نہ ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ مزاج سب سے نرالا ہو گیا۔ وہ سب بھائیوں میں خوب رو تھا اور اسے یہ احساس دلایا بھی خوب ہی گیا۔ کچھ جوانی کی دہلیز تک آتے ہی آنکھوں نے بتایا تو شخصیت میں کچھ اور قلف لگ گیا۔ خاندان کی پرانی ریت تھی کہ بچوں کی نسبتیں اکثر ان کے بچپن میں ہی ٹھہرا دی جاتی، مگر سوئے اتفاق کہ وہ حویلی کا واحد سپوت تھا جو ایسے کسی عطاب سے بچا رہا۔ باقی بھائی بیچارے اپنی اپنی قسمتیں بھگت رہے تھے اور اس کے لیے سبھی کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے۔ سب کے ارمان تھے کہ اس کے لیے کوئی شہزادی نہ صحیح تو کم از کم کہیں کی نوابزادی تو ضرور ہی لے کر آئیں، اور وہ سب کی سرگرمیوں سے بے پرواہ اپنی دنیا میں مگن تھا کہ چند ماہ پیشتر لاشاری ہاؤس کے پڑوس میں آباد ہونے والی خان فیملی کی سوہا رجب خان اسے بے طرح بھا گئی۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ نازک اندام، دلکش کدوخال، بے حد سٹائلش سا انداز رکھنے والی سوہا تیکھے نقوش اور اکڑو مزاج رکھنے والے جازل لاشاری پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کا وقت بے وقت لاشاری ہاؤس کے چکر لگانا اور آتے جاتے خاص اس سے حال احوال پوچھنا اور یوں ہی باتوں کو طول دیے جانا، پھر نوبت ٹیلی فون گفتگو تک بھی آ گئی، اور بس پھر وہ کہاں تک دامن بچاتا۔ بات بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ سندھل نے بھی معاملہ بھانپ لیا اور ان سے شہلا اور زرین کو بھی خبر ہو گئی۔ ان سب کو کیا اعتراض ہونا تھا بھلا؟ اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان کی خوبصورت لڑکی تھی، پھر سب سے بڑھ کر جازل کی پسند۔ پھر معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ تب ہوا جب 2-4 بار سراج احمد لاشاری نے بھی اسے دیکھا۔ وہ اپنے اسی لاپرواہ اور ماڈرن حلیے میں ہوتی تھی جو انہیں سخت ناگوار گزرا۔ فی الفور بہوؤں کو ٹوکا کہ گھر کی بچیاں سمجھدار ہو رہی ہیں، اس طرح کی لڑکی کا آنا جانا کنٹرول کرو۔ جازل تک ان کا حکم نامہ پہنچا، تب سے وہ محتاط ہو گیا۔ جب بابا سائی آتے وہ سوہا کو ادھر آنے سے روک دیتا کہ شومئی قسمت اسی کی طرح وہ بھی کسی کی سننے والی نہیں تھی، خصوصاً ذاتی معاملات میں انتہائی منموجی لڑکی تھی، اور وہ ابھی سے اس پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، بعد میں تو پھر اپنے خاندان اور مزاج کے مطابق ڈھال ہی لیتا۔ اسے کیونکہ گمان ہی نہیں یقین بھی تھا کہ ہر خواہش کی تکمیل کرنے والے بابا سائیں اس معاملے میں بھی مایوس نہیں کریں گے، لیکن وہ سختی سے دانت پر دانت جمائے بیٹھا تھا۔ ارد گرد بڑھتا شور اعصاب پر گراں گزرتا جا رہا تھا۔ کوئی کند چھری لیے اندر ہی اندر دل چیرے دے رہا تھا اس کا۔ زندگی کبھی ایسا برا مذاق بھی کر سکتی ہے؟ یہ تو تصور کے 1000ویں حصے میں بھی نہ تھا۔ سدا پھولوں کی رت پر سواری کرنے والا گویا اچانک سے کانٹوں پر آ پڑا تھا۔ دل کی بستی پر ایسا ڈاکہ پڑا تھا کہ چہار اور خواہشوں اور ارمانوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، ہر جا خون ہی خون تھا۔ وہ پورا اونچا مرد اپنی تمام عمر میں پہلی بار کسی مقام پر ایسا بے بس ہوا تھا کہ جی چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، گلے لگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسے قطعاً خبر نہیں تھی۔
अंदर उठते बगोलों का शोर बाहर के शोर पर गालिब आने लगा तो वो किसी तरफ भी देखे बिना दर दर करता सीढ़ियाँ चढ़ गया। बीबी जान मुबारकबादियाँ देने आने वालियों में घिरी खड़ी थी, मगर उसका जाना उन्होंने बगौर देखा था। शहला ने संदल को कोहनी मारी थी, जिसके होंठों पर बिना उन्वान की मुस्कुराहट रेंग गई। तुमने देखा जाजिल को अभी कैसे सबके बीच से उठकर ऊपर गया है? सामने से आती जरीन को बताना भी ज़रूरी था। वो अलग धुंझलाई हुई थी। हैं? कब? क्यों? उफ, मैं तो अपनी मुसीबत में पड़ी हूँ। भला ऐसी भी कोई शादियाँ होती हैं? आधे घंटे में बंदूक की नाल पर तैयारी करवाकर सारे कुंभे को घसीट लाए बाबा साईं। जल्दी जल्दी में मैं तो गुड़िया का दूध का डब्बा लाना ही भूल गई। अब उसका पेट खराब हो गया है, बार बार डायपर गंदा कर रही है। तंग हो गई हूँ मैं तो, और मेरे बच्चों ने मुझे तंग किया हुआ है। कल टेस्ट हैं दोनों के, अब रो रहे हैं कि स्कूल ना पहुँचे तो डांट लगेगी। और ये शादी भी भला कोई शादी है? बेचारे घोट ब्रैकेट दुल्हा पर तो कयामत गुजर गई है, कयामत। शहला ने अपना दुखड़ा रोने के साथ साथ असल मुद्दा भी बताया। वैसे उस पर तो जो बीती सो बीती है। अच्छा तो फिर गरीब कूंज के साथ भी नहीं हुआ। बाप के घर भी सुख नहीं मिले। तरसते ही सारी उम्र गुजर गई और अब तक तीर ने नई घात लगाई। पता नहीं क्या होगा। जरीन को आने वाले वक्त का धड़का लग गया। तुम लोग अपनी बातों में लगी हो, जरा घर आए मेहमानों को भी देख लो। हर आए गए को मैं अकेली ही मुंह दूं क्या? तुम लोग तो जैसे पराई शादी में आई हो। संदल है तो खुद मेहमान बनी बैठी है, बाकी ज़ैनब और सबीन किधर हैं? कुछ पता नहीं। मुझे हर मौके पर समझाना पड़ता है। अल्लाह जाने कब अकल आएगी तुम लोगों को। बीबी जान को जाने किस बात पर गुस्सा था जो आकर उन पर निकाल दिया। दोनों घबरा कर इधर उधर हो गई। वह सर झटकती सीढ़ियाँ चढ़ गई। पहले वो जाजिल के कमरे में ही आई थी। बड़ा सारा सजा सजाया कमरा भां भां कर रहा था। फिर तो उन्होंने एक एक कमरा देख डाला, लेकिन वो तो जाने कहाँ छुप गया था। उफ, अल्लाह साईं इस लड़के को अक्ल दे। आज तो पूरा गोठ घर में आ बैठा है। इसकी कोई ऐसी वैसी हरकत ना कटवा देगी हमारी। हाय, किधर जाऊँ मैं? अरे ओ जुलेखा, तुमने जाजिल को ऊपर आते देखा है? किस कमरे में गया है वो? उन्होंने स्टोर से बर्तन निकालती मुलाजमत से इस्तफसार किया। नहीं बीबी जान, मैंने नहीं देखा, मगर मुझे लगा है कि ऊपर वाली छत पर कोई गया है। कहीं वो छोटे साईं ही ना हो। आप ठहरे इधर, मैं देख के आती हूँ। वो हाथों में थामे थाल चारपाई पर रखने को झुकी। नहीं, तुम जाओ, अपना काम करो, मैं खुद देख लेती हूँ। और जुलेखा का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। खुली छत के आखिरी कोने पर बने कबूतरों के काबक के पास वो फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठा था। जाजिल ने सर उठाया और लपक कर हाँपती कांपती माँ को थाम कर दीवार के साथ लगी चारपाई पर ला बिठाया। आप क्यों आई हैं यहाँ तक? तबीयत खराब हो गई तो? वो नीचे बैठकर उनके घुटने दबाने लगा। चल हट परे, मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी औलाद की खिदमत। ये क्या हरकत थी भरी महफिल में से यूं उठकर आने की? यूं उठकर आते हैं क्या? गोठ वालों के अलावा बरादरी के भी 4 लोग आए हुए हैं और सारे के सारे आंखों के अंधे नहीं हैं कि किसी ने तुम्हारे माथे की तेवरियां ना देखी होंगी। लोगों को तो राई चाहिए पहाड़ बनाने के लिए। हुस्ना बेचारी तो पहले ही बीमार पड़ी है। अगर बरादरी में किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसे जाकर, तो सोचो क्या गुजरेगी उसके दिल पर। और जो मेरे दिल पर गुजर रही है उसकी फिक्र की आप में से किसी ने? आप तो सारे जानते थे ना। बाबा को किसी ने नहीं समझाया? खूबसूरत चेहरा तप कर सुर्ख हो रहा था। बीबी जान को शदीद गुस्से के बावजूद उस पर प्यार आ गया। हाथ पकड़कर बिठाना चाहा। वो ऐंठता हाथ छुड़वाकर दूर हो गया। तेरे बाबा बहन को कॉल दे चुके थे, फिर क्या समझाते हम उन्हें? हाँ, बाबा साईं कॉल दे चुके थे जो उन्होंने निभा दिया, और जो कॉल मैं किसी को दे चुका हूँ उसका क्या होगा? अब कैसे भरूंगा मैं कफारे? वो तो ये सुनते ही मर जाएगी। वो रूहान सा हो रहा था। बीबी जान ने हूँ करके सर झटका। कोई नहीं मरता ऐसी बातों से, सब अपनी आई पर ही जाते हैं। तुम्हारी कॉल की इज्जत तुम्हारे बाप के कॉल से ज्यादा थी क्या? तुमसे पहले 6 पुत ब्याहे हैं हमने, और उन सब के फैसले तुम्हारे बाबा साईं नहीं किए थे। और तुम क्या समझते हो, तुम पहले बेटे हो इस हवेली के जिसने दिल लगी की है? अरे बाकी सब भी तेरे ही भाई हैं। 6 के 6 मेरे घुटने पकड़ पकड़ कर रोए हैं अपनी शादियों से पहले। इसरार ने तो अपनी क्लास फेलो के पीछे इस छत से कूदने की धमकी दी थी। मैंने भी कह दिया था, बेटा तुम कूदो ना कूदो,
मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूंगी। अरे बाबा, जिस औलाद को माँ बाप की मोहब्बत और इज्जत से ज़्यादा बाहर वाले प्यारे हो जाए, ऐसी औलाद को धक्का ही देना चाहिए। और वो अमान, वो रईसा के पीछे दीवाना हुआ फिरता था। उसे तो सुध बुध भूल गई थी अपनी भी, पर क्या करते, संदल मंग थी उसकी। उसे छोड़ते तो सारे खानदान में फसाद मचता, फिर रईसा पर अलग उंगलियां उठती। उसको क्यों बुरा बनवाते? बस फिर जो फैसला किया वो पूरा किया। फिर क्या हुआ? जब जाल घर आई, बच्चे भी हो गए, तो सब दिल लगियां भूल भाल गए। अब किसी को याद भी नहीं वो पराई बातें। तुम भी एक दिन सब भूल जाओगे। मगर बीबी जान, वो तड़प कर कुछ कहने लगा कि उन्होंने हाथ उठाकर वहीं रोक दिया। सारी बातें बाद में मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ ये देखो, ये फैसला जैसे भी हुआ और जिन हालात में हुआ, सब तुम्हारे सामने की बात है। हुस्ना फूफी है तुम्हारी, तुम्हारे बाप की लाडली छोटी बहन है। उस नमानी ने सारी ज़िंदगी बड़े दुख देखे हैं और ऐसे हौसले वाली कि कभी किसी के आगे रोई नहीं। अब अगर इंतहाई मजबूरी में उसने भाई के आगे दामन फैलाया तो भला वो कैसे मोड़ते? और फिर कमी क्या है कूंज में? अच्छी खूबसूरत है, धीमे मजाज की लड़की है, पढ़ी लिखी समझदार है, फिर इस हवेली के असूलों को जानती है, ख़ानदान की इज्जत और वक़ार को कैसे संभालना है उसे इल्म है। अरे बाहर की चलती फिरती औरत का क्या भरोसा किस मजाज की हो, ना वो हमें जान सके ना हम उसे समझ सकें। बस तुम अब ये याद रखो कि कूंज ही तुम्हारा कमार ब्रैकेट दुल्हन है। उसकी इज्जत और मर्तबा अब वही है जो इस हवेली की पहली बहुओं का है। और देखो, उसे अपनी माशूकी के नाकाम किस्से सुनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पहले अपनी माँ के हवाले से बहुत परेशान है वो बच्ची। खबरदार उसे कुछ उल्टा सीधा मत कहना। जानते हो ना अपने बाबा को, बेटों से ज़्यादा बहुओं की कदर करते हैं वो। और मैं भी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने अपना ज़रा सा भी गुस्सा कूंज पर उतारा तो मुझसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म समझना। वो पाए का सहारा लेकर उठी। जाजिल ने हूँ करके सर झटका। अब आराम से नीचे उतर आओ, घर मेहमानों से भरा हुआ है, सब पूछेंगे तुम्हारा। वो कहती नीचे को चल दी, जबकि उसने एक ज़ोरदार ठोकर बेकसूर दीवार को रसीद की। वो जीता जागता इंसान था। उसके अपने कुछ ख्वाब थे, कुछ प्लानिंग्स थीं जिनसे वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकता था, और किसी की खातिर तो बिल्कुल नहीं। उसे किसी की मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं था। मगर बाबा साईं ने उसे कुछ ऐसे बेदस्तो पाक किया कि वो फड़फड़ा भी ना सका। उन्होंने उसे धमका कर एक फ़ैसला तो मनवा लिया था, लेकिन अब इसके बाद के सब फैसले उसके अपने होंगे। अपनी ज़िंदगी के सुबक रवि से बहते दरिया में पत्थर फेंक कर तला तुम बर्पा करने वालों से कोई रियायत नहीं बरतेगा, उसने सोच लिया था। और चाव पूरे करने के नाम पर जब अपनी जेब खाली और बहनों भाभीयों की मुट्ठियाँ गर्म करके कमरे में आया, तो इरादा यही था कि वो उस पढ़ी लिखी समझदार लड़की को किसी धोखे में नहीं रखेगा, सब बता देगा, ताकि वो उससे किसी भी किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता न करे। मगर 7वें कदम पर उसे बाइख्तियार धचका लगा। 7वें कदम पर इसलिए कि कमरे में आकर बेड की तरफ निगाह नहीं डाली थी। नकुवत से मुंह उठाए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आया तो आईने में पड़े अक्स ने चौंका डाला। वो जो गुज़िश्ता कई घंटों से जल सुलग रहा था, एकदम ऊपर जैसे किसी ने यख ठंडा पानी डाल दिया। सुर्ख जरतार दुपट्टा सोफे पर पड़ा था, सारा जेवर सेंट्रल टेबल पर, जिसे उसके इंतज़ार में सर झुकाए बैठे होना चाहिए था, वो पैरों से सर तक चादर ताने हुए थी। जाजिल बुत बन गया। दिमाग में कुल बुलाते उधम मचाते ख्यालात भी साकित हो गए। चंद सांसों भरा एक गहरा सांस लेकर वो खुद को मज़ीद रिलैक्स कर रहा था। अच्छा हुआ इसने खुद ही मुंह छुपा लिया, वरना सामना होने पर पता नहीं क्या कुछ कह देता मैं इसे। फिर इतने दिन हो गए, पुप्पी की बीमारी की वजह से भी थक गई होगी। ठीक है, आराम करे। वो वॉशरूम में जा घुसा। कुछ देर बाद आरामदेह ट्राउज़र शर्ट में बाहर आया। टेबल पर रखा सेल फोन उठाकर टेरेस का दरवाज़ा खोलता उधर को निकल गया। वो किसी से बात कर रहा था। हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी मगर वाज़ेह न थी। फिर शायद उसे ध्यान आया था। दरवाज़ा बंद कर दिया, साथ ही आवाज़ आना भी बंद हो गई। हर तरफ खामोशी फैल गई। कूंज ने चादर सिरका कर मुँह बाहर निकाला। कमरे की हर चीज़ तो चमकदार और रोशन थी, फिर उसे ही क्यों धुंधला दिखाई दे रहा था। वो ज़रा सा सिसक कर तकिए के सहारे नीम दराज हुई
ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے منہ دھوکر خشک کیا تھا، مگر سارا چہرہ پھر سے بھیگ رہا تھا۔ سرخ آنکھیں اب تو پپوٹے بھی سوج کر درد کر رہے تھے، پلکیں نیر بہا بہا کر تھک گئی تھی، مگر اندر سے بھرے سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ جوں کا توں کناروں سے سر پٹک رہا تھا۔ جب وہ ماں کی گود میں آئی تھی تو انہوں نے اس کا نام کچھ اور ہی رکھا تھا، مگر جب دادی مرحومہ نے دیکھا تھا تو ناک چڑھا کر بولی، اڑے مار پڑے، یہ کیا پیدا کر دیا؟ اڑے ہی لکھا ہوا ہے، ارے نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تو صفا کونج ہے، بریکٹ کم صورت سیاہ پرندہ۔ اور بس تب سے ہی وہ کونج ہو گئی۔ جبکہ اماں اسے کہا کرتی تھی کہ میری بیٹی بولتی بہت میٹھا ہے، بالکل کونج کے جیسا، اور پھر جیسے کونج فضاؤں میں پرواز کرتی ہے نا، ویسے ہی میری بیٹی کے نصیب بھی اونچے ہوں گے، اونچے، بہت اونچے، سب سے بلند۔ دیکھنا، نام کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے نصیب پر، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی قسمت نے بھی کونج کا صحیح روپ دھار لیا تھا۔ ماں نے تو اس کے لیے ان گنت رنگوں سے خواب بنے تھے، ایک ایک موتی بڑے ارمانوں سے اس کی پلکوں پر جڑا تھا، مگر پھر جانے ماں خود ہی کیوں ڈر گئی، اسے ہمت کے سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ حوصلہ کیوں ہارنے لگی، بنا سوچے سمجھے جانے بوجھے اسے کھائی سے بچانے کی کوشش میں اپنے ہی ہاتھوں کنویں میں دھکا دے بیٹھی۔ ہائے میری بھولی اماں، تم نے تو اپنے خون پر اعتبار کیا، مگر تم کیا جانو جسے میرے لیے نجات کا راستہ سمجھی ہو، وہ تو ایک بند گلی ہے جہاں میں آ پھنسی ہوں۔ ہائے میں کیسے تمہیں بتاتی، کیسے توڑتی تمہاری خوش فہمیوں کے بت۔ ادی رئیسہ، شمسہ، نفیسہ تو تم سے آ کر اپنے دھڑکے کہہ دیتی تھی، پر میں کس زبان سے سناؤں گی اپنے درد۔ پہلی بار میں نے تمہارے لبوں پر جھلکتی مسکراہٹ کا الگ سا رنگ دیکھا ہے۔ میں نے تم سے ہی تو سیکھے ہیں ماں، من پر چاہے کتنے ہی چھرے کیوں نہ لگے ہوں، پر تن پر سے بھرم کے چادر نہ سرکے۔ عورت تو کھڈی پر چڑھا سوت ہے، جتنے بل پڑیں گے اتنا حسن نکھرے گا۔ تم نے تو میرے سکھ ہی چاہے اماں، اور مجھے اب تم سے صرف ایک دعا چاہیے کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے بس۔ اور شاید مقدر میں اب رونا ہی لکھا جا چکا ہے۔ وہ بہت روئی تھی۔ اماں کی تو حالت ہی ایسی نہ تھی کہ ان سے کچھ کہا جاتا۔ ہاں، بہنوں سے اس نے صاف کہا تھا کہ وہ جازل لاشاری سے شادی نہیں کرے گی۔ کیا کمی ہے؟ خاندان کا خوبصورت نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، اتنا مال متا ہے ان کے پاس۔ نصیبوں والیاں ہوتی ہیں جنہیں ایسا مکمل گھر ملتا ہے۔ تمہیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم نخرے کر رہی ہو۔ ادی شمسہ نے بھی حسب توفیق کان کھینچے۔ میں نخرے نہیں کر رہی، میں چند دن پہلے ایک سیمینار اٹینڈ کرنے گئی تھی، وہیں اسے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں دیکھا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور جس طرح دونوں بات چیت کر رہے تھے لگتا تھا پرانی شناسائی ہے۔ آخر اس نے بلی تھیلے سے باہر نکال ہی دی۔ ہانڈی میں ڈوئی گھماتی رئیسہ کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے، اگلے لمحے پھر متحرک ہو گئے۔ ہاں تو ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں کہیں ساتھ پڑھتی ہو، ہوگی کوئی جاننے والی۔ تمہیں کیوں تعجب ہوا؟ نفیسہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے تعجب ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ 2 ماہ پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی گاڑی میں تھی، فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے مسلسل ہل رہی تھی، آنکھوں کی پتلیوں پر جیسے وہ منظر پھر سے جاگ گیا تھا۔ اوہو، شمسہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے لڑکی، بس اتنی سی بات پر شادی سے انکار؟ آج کل تو لڑکا لڑکی کی دوستی عام سی بات ہے، وہ بھی اس کی کوئی اچھی دوست ہوگی۔ اگر ان کے درمیان اس سے بڑھ کر تعلق ہوتا تو کیا جازل اب تک گھر والوں کو نہ بتایا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ماما سائی نہ مانے ہوں۔ وہ قیاس کے گھوڑے پر چڑھی کہ تم کیوں اتنی پریشانی لے رہی ہو؟ ماما سائی نے اس سے پوچھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، کوئی یوں ہی تو نہیں شادی کا دن مقرر کر گئے۔ چلو تم جا کر اماں کو دیکھو، اور ہاں خبردار ان سے ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ اور بس ایک یہیں آ کر اس کے سارے حوصلے دم توڑ گئے۔ اماں سے کچھ نہ کہا، چپ چاپ کڑوا گھونٹ نگل لیا، اور اس کے وسوسے جھوٹے نہ تھے۔ رسموں کے دوران جب اس کا دوپٹہ جازل پر ڈال کر ان کے درمیان آئینہ رکھا گیا تو اس نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ پھر جب سب جٹھانیاں اسے کمرے میں لے کر آئیں، شہلا بولی، ہمارا جازل بہت پیارا ہے، اس کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا، کبھی کوئی دکھ مت دینا اسے، بیچارہ پہلے ہی اتنا دکھی ہو گیا ہے۔
संदल जरेला बुड़बुड़ाई थी, मगर ऐसे कि उसने बखूबी सुन लिया। जरीन ने कहा, अरे छोड़ो भी भरजाई, किस बात पर दुखी? हमारी कूंज भी किसी से कम है क्या? देखना जाजिल सारे गम भूल जाएगा। यूं भी लड़कों की आदत होती है, जब तक अपना आहोरा ब्रैकेट जानवरों के खाने का बर्तन पक्का ना हो जाए, वह इधर उधर की घास चरते रहते हैं और कई तो बाद में भी बाज नहीं आते, जैसा कि अद्दामान। ज़ैनब ने बाकियों को आंख मारी। हैं ऐसी मजाल नहीं मेरे शौहर की, जान ना निकाल दूंगी मैं। संदल चमक कर बोली। सब हंस दी और अब एक दूजे को छेड़ रही थी। वांटेड और अनवांटेड का फर्क क्या होता है, उससे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा। वो संशऊर से ये दुख सह रही थी। हाथ उठाकर मांगी जाने वाली दुआओं की कदर मंजिलत और होती है, बिन मांगे मिल जाने वाली तो अक्सर नेमतें भी बेमोल हो जाती हैं। मोहब्बत का मोती बख्त वालों का नसीब बनता है, कबल उसके अगला धुतकारे वो खुद परे हट जाएगी। वो दिल को समझा कर ही इस मंजिल तक आई थी। फिलहाल तो चादर की पनाह ही मुनासिब हल लगा। उफ, मगर एक तो ये आंसू, कुदरत ने 8 समुंदर बहाए हैं, 7 समुंदर ज़मीन को बख्श दिए और 8वां औरत के अंदर रख दिया, जो ज़रा ज़रा सी बात पर भी ठाठे मारने लगता है। उसे खुद अपनी कमज़ोरी पर गुस्सा आया। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो अब रोना कैसा? बस बेपरवाह हो जाओ। वो अपने आप को घिरक रही थी और यूं ही खुद से लड़ते आंख लग गई। नींद तो कांटों पर भी आ जाती है, वो तो फिर नर्म बिस्तर था। जाने कौन सा पहर था, वो किसी वीराने में थी। दहशत सी दहशत, चारों ओर से सियाह आंधी के बगोले उठ रहे थे। फिर यकलख्त बैन की आवाज़ें, कोई चिल्ला रहा था, अम्मा अम्मा। वो डर कर पुकार रही थी, चीख रही थी, मगर वो कहीं नहीं थी। उफ, वो तड़प कर उठी, बेइख्तियार मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ दबाई। जाजिल बालों में उंगलियां फंसाए बेड के करीब ही खड़ा था। उसे यूं बदहवासी से बेदार होता देखकर कुछ कहता रुक गया। ज़रूर कोई बुरा ख्वाब देखा था, तो क्या उसके लाशऊर को खबर हो गई थी? उसे हैरत हुई, मगर कैसी हैरत। वो माँ की लाडली बेटी थी और माँ ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। अब उनकी हर मंजिल आसान हो गई थी। जिन हाथों से उसने अपने लिए अब सिर्फ एक दुआ चाही थी, अफसोस के अब वो हाथ नहीं रहे थे। उसकी चीखें सीने में ही घुट गईं। तो क्या उसके बदकिस्मत होने में कोई आड़ नहीं रही थी? कितने ही दिन गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी भी यूं ही लगता कि अम्मा कहीं से निकलकर सामने आ जाएंगी। कूंज मंझी मटरी कूंज, कूंज मेरी प्यारी बेटी। उनकी प्यार भरी आवाज़ समातों में वैसे ही ताज़ा थी। उसका दिल मानने पर आमादा ही ना होता था कि हमेशा दुआओं के हसार में बांधे रखने वाली अम्मा जा चुकी हैं। उसके दिल शिकस्ता को सब्र आता ही न था। वो बंद खिड़की से सर टिकाए जाने कब से खड़ी थी। बाहर बादल बरस रहे थे, अंदर उसकी आंखें। रईसा कमरे में आई थी, पीछे ही मुलाजमा खाने की ट्रे उठाए हुए थी। कूंज मेरी जान, वो सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं थी कूंज, वो हमारी भी माँ थी। मुझे देखो, जाने वालों के साथ जाया जाता ना तो ये दुनिया अब तक वीरान हो गई होती। कोई भी दुख सहने को ना रहता यहाँ, मगर मुश्किल ये है कि जीना पड़ता है, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए, और इसी का नाम जिंदगी है। दुआ और सब्र ऐसा सहारा है जो बड़े बड़े गम से निकाल देता है। तुम भी रोने की बजाय दुआ किया करो, दिल को सुकून मिलेगा। और अब ज़रा अपने घर बार की भी फिक्र कर लो। मामी साईं का कई बार फ़ोन आ चुका है, वो और मामा साईं लेने के लिए आ रहे हैं तुम्हें। आप उन्हें मना करें, मैं हवेली नहीं जाऊंगी, मैं तो वापस हॉस्टल जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई का बहुत खर्च हो गया है। वो खिड़की से हटकर अलमारी खोले अपनी चीज़ें निकालने लगी। तुम्हारी पढ़ाई की फ़िक्र अब सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अब तुमसे ज़्यादा मामा साईं को भी है। अम्मा ने उनसे वादा लिया था कि वो तुम्हारी तालीम जारी रखेंगे और तुम्हारे लिए गांव में अस्पताल बनवाने का उनका ख्वाब भी पूरा करने में मदद करेंगे। और अब तुम शहर में ही लाशारी हाउस में बाकी बीवियों के साथ रहोगी और वहीं से कॉलेज आया जाया करोगी। मामा साईं तुम्हारे हॉस्टल रहने के हक में नहीं है। मामी ने खुद कही हैं मुझसे ये सारी बातें, और अब तुम आराम से खाना खाओ। मैं वसाई से कहती हूँ, वो समेट देगी सब सामान। रईसा कमरे से निकल गई। कूंज ने हाथों में थामा कपड़ों का ढेर फर्श पर पटक दिया। बाबा साईं रात तुम्हें कॉल करते रहे, तुमने पिक ही नहीं की, किधर बिजी थे? उसका फेवरेट चीज़ ऑमलेट टेबल पर रखते शहला ने पूछा।
اچھا پتہ نہیں، میں نے موبائل ہی چیک نہیں کیا. رات بہت دن بعد بکس لے کر بیٹھا تھا تو سیل سائلنٹ موڈ پر کر دیا. ایگزامز میں کم ٹائم رہ گیا ہے، سوچا کچھ پڑھ ہی لے. اپنے آگے رکھی بریڈ چھوڑ کر اس نے زرین کی پلیٹ میں دھرے پراٹھے کا نوالا توڑا جس نے گھورتے ہوئے پلیٹ ہی اس کے آگے کھسکا دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکر ہے تمہیں بھی خیال آیا اسٹڈیز کا. نظر اتار لینے دی اپنی. شہلا نے میٹھا سا طنز کیا. آپ اتار دیں. وہ مزے سے زرین کا پراٹھا اڑا رہا تھا جو برے برے منہ بناتی سوکھے ٹوس نکل رہی تھی. لو بھلا ہم کیوں اتارے؟ خیر سے تمہاری کنوار بریکٹ دلہن آ جائے گی تو وہی اتارے گی ساری نظریں. باپ اڑاتی چائے کا کپ لیے آتی سندل نے ٹھٹھا لگایا. جازل نے ترچھی نظر سے دیکھا اور سر جھٹک کر پھر پلیٹ پر جھک گیا. آج بابا سائیں اور بیوی جان آ رہے ہیں. ان کا میسج ہے تمہارے لیے. شام کو اگر تم کہیں بزی بھی ہو تو اپنے سارے کام ترک کر کے ان کے ساتھ کونج کو لینے جاؤ گے رئیسہ کی طرف. شہلا اپنا ناشتہ بھی لے آئی تھی. کرسی سنبھالتے ہوئے بتایا. سوری شام کو تو میں بہت بزی ہوں، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کسی بھی فالتو کام کے لیے. اور جب بابا سائیں اور بی بی جان خود آ رہے ہیں تو پھر جہاں چاہے جائیں، مجھے اور جسے چاہے لائیں. وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہا تھا. انداز ایسا ہی تھا جیسا کہ میری بلا سے. پھر تمہیں بابا سائیں کی بھی خبر ہے. اب اگر شام میں تم گھر میں نہ ہوئے تو وہ سخت ناراض ہوں گے اور الٹا ہم سب پر غصہ کریں گے کہ تمہیں روکا کیوں نہیں. ارے بھائی کیا کیا بہانے بنائیں گے ہم؟ سندل نے اعتراض اٹھایا. وہ گرم گرم چائے کے 2 گھونٹ بھر کر اٹھ کھڑا ہوا. بہانے کس لیے؟ جو بات ہے وہ بتا دیں. وقت نہیں ہے میرے پاس. پہلے ہی فضول کی مصیبت کے باعث دماغ الٹ رہا ہے میرا. اتنے دن اپنی اسٹڈیز پر توجہ نہیں کر سکا. اب اگر پڑھنا چاہ رہا ہوں تو پھر وہی پتہ نہیں کیا لگا رہی ہیں آپ لوگ. اور ہاں پلیز ایک ریکویسٹ آپ تینوں سے ہے. بابا سائیں کی بھانجی آ رہی ہے یہاں، جازل لاشاری کی منکوہا نہیں. اور اگر کبھی بائی چانس سوہا کا اس سے سامنا ہوا تو آپ نے اس سے یہی کہنا ہے. کم از کم اسے علم نہ ہو کہ وہ یہاں کس رشتے سے آئی ہے. اور آنے والی کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دیجیے گا. وہ موبائل اور گاڑی کی چابی سنبھال کر اٹھا. ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو. کونج تمہاری بیوی کی حیثیت سے آ رہی ہے اور اس گھر کی بہو بن کر. اب اتنی بڑی بات کو ہم کیسے چھپائیں گے کسی سے؟ کہاں پردے ڈالیں گے ہم؟ ڈال لیجئے گا جیسے آپ سب نے اور بہت سی باتوں پر پردہ ڈالا ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے فہد کا رزلٹ ادا امان سے چھپایا گیا اور دوبارہ پیپر کلیئر کروانے کے لیے بھاری فیس سہیلی کی شادی کے لیے شاپنگ کے نام سے لی تھی. اور بالکل ویسے ہی جیسے ادا اسرار نے منع کرنے کے باوجود ایزل کو اسکول ٹرپ پر مری بھیجا تھا نانی کے گھر جانے کا کہہ کر. اور بالکل ویسے ہی جیسے آپ میرے معصوم برادران کی ہی کمائی سے خریدی گئی چیزیں اکثر اپنے میکے کے نام سے پیش کرتی ہیں. اور بالکل ویسے ہی اوکے چلتا ہوں. وہ ایک خوبصورت مسکراہٹ ان کی نظر کرتا چلا گیا. دیکھو بھلا چھوڑا تو صفا چریا ہو گیا ہے. باتیں سنی اس کی. ہائے بیچاری کونج، پہلے ہی اتنے دکھ اٹھا چکی ہے نہ مانی، اب یہ ظالم پتہ نہیں کیا کرے گا اس کے ساتھ. ہائے کسی کے ایسے برے نصیب بھی نہ ہوں. سندل ہاتھ مل رہی تھی. ان کی ہمدردیاں جو کل تک اس کے ساتھ تھیں اب ایک دم سے پلٹ کر کونج کی جانب ہو گئیں. غزل کے اسکول ٹرپ پر جانے کا اسے کیسے پتہ لگا؟ شہلا حیران سی بڑبڑا رہی تھی. ارے مجھے کیا خبر؟ سندل کو غصہ آ گیا. الٹا ہاتھ لہرایا. نخرے دکھا رہا ہے خامخواہ. بابا سائیں کے سامنے کرے نا یہ باتیں تو وہ طبیعت درست کر دیں گے اس کی. اب ہم گھر میں چلتی پھرتی کونج کو روح قرار دے دیں کیا؟ ہم نہیں بتائیں گے تو کیا کوئی اور بھی نہیں بتائے گا اس کی سر چڑھی کو؟ خاندان والے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم کس کس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ یہ زندگی ہے، کوئی ڈرامہ تو نہیں. شہلا کڑھی. ویسے کتنا مزہ رہے گا. میں نے ایسے ناول پڑھے ہیں جس میں ہیرو کو ہیروئن پسند نہیں ہوتی اور وہ اسے بری طرح اگنور کرتا ہے. اور آج کل تو ڈرامے بھی ایسے چل رہے ہیں. آپ نے عمیرہ احمد کا وہ ڈرامہ دیکھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ زرین ایک نئی سوچ میں پڑ گئی. اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے اور ایسے کوئی سیکرٹس نہیں تھے جن پر اسے پریشانی ہوتی. رہی کی بات شوہر کی کمائی سے خریدی چیزیں میکے والوں کے کریڈٹ میں ڈالنے کی تو ایسا اکثر خواتین کرتی ہیں. اس میں برا کیا ہے؟ جٹھانیاں اسے گھور رہی تھی. جب ڈرامے کا نام یاد آ جائے تو شام کے کھانے کے بارے میں بھی سوچ لینا. آج کی کچن کی ذمہ داری تمہاری ہے.
संदल कुर्सी खिसका कर उठी और उसे हक्का बक्का छोड़ गई। लाशारी हाउस आज से पहले वो कोई 2 बार आई थी। एक बार तब जब मामा साईं ने जदीद तर्ज़े तामीर का ये प्यारा घर खरीदा था और बीबी जान ने सारे खानदान की दावत की थी, और ये उस वक्त की बात है जब वो बहुत छोटी थी। बकौल अम्मा तब वो नया नया चलना सीख रही थी। हाँ, दूसरी मर्तबा उसे याद था, वो अद्दा इसरार और शहला की शादी पर आई थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले कमरे, ऊंचे सफ़ेद सतूनों और खुले दालान के सुर्ख टाइल्स, कई किस्म के फूलों से सजा सरसब्ज लॉन उसे मबहूत कर गया था। वो मशहूर सी पूरे घर में फिरी थी। फिर कई रातों तक अम्मा के बाजू पर सर रखे मामा साईं के शहर वाले घर को याद करती रही थी, और अम्मा उसकी बातें सुनकर कहती, अल्लाह साईं मेरी बेटी कूंज को भी ऐसा प्यारा सा घर देगा। और उन्हीं की दुआ थी जो मंजूर हुई। और आज इतने अरसे बाद अजब था कि उसे यहाँ आकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाशारी हाउस तो पहले से कहीं ज़्यादा निखर गया था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल बुझा हुआ था। बीबी जान और बाबा साईं के साथ जाजिल लाशारी भी उसे लेने आया था, मगर उसकी शक्ल देखते ही कोई भी बता देता कि वो दरअसल आया नहीं बल्कि लाया गया है, और वो भी काफ़ी तगोदो के बाद। तमाम अरसे में उसने एक बार भी निगाह उठाकर किसी को भी नहीं देखा था। नहायत फरमा बरदार शागिर्द की तरह सर झुकाए अपने सेल फोन पर मसरूफ़ रहा। घर आने के बाद से वो जो अभी आया कह कर गया था तो हनूज गायब रहा। मामा साईं खूब थक चुके थे, वो आराम के लिए अपने कमरे में चले गए। बीवी जान भी नमाज के लिए उठ गई। कूंज अब बच्चों के घेरे में थी। चाची तो कहीं से भी नई दुल्हन नहीं लग रही, कितना डल कलर पहन रखा है आपने। आपको पता है चाचा साईं को ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। उन्होंने तो कभी हमें भी इस तरह के कलर्स नहीं पहनने दिए। कभी कोई गलती से पहन भी ले तो उसे इतनी बातें सुनाते हैं कि तौबा, लगता है आपको भी उनसे डांट पड़ चुकी है। उसकी मुसलसल कम गोई पर गज़ल ने तबसरा किया था। ये तो अपनी शादी पर भी अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, तभी तो उस दिन चाचा साईं को बहुत गुस्सा था। इतनी सादा दुल्हन कोई अच्छी लगती है भला? वो अद्दीस सोहा है ना, इतनी तैयार होकर आती हैं इधर, और चाचा साईं की उनसे खूब दोस्ती भी है। आप भी वैसी बन जाएं, अच्छी लगेंगी। मर्द ने अपनी अकल और गुफ्तगू में हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। पास से गुजरती शहला ने बेटी को गिरका, बहुत फजूल बोलते हो तुम लोग। चलो सब बच्चे अपने अपने रूम में जाओ, और जरीन तुम कूंज को उसके कमरे में ले जाओ, बहुत देर से बैठी है, थक गई होगी। और जरीन तो जैसे इस इंतज़ार में थी, उसका हाथ पकड़े खड़ी हो गई। वो उसे बताती भी जा रही थी कि कौन सा कमरा किसका है। जाजिल का बेडरूम 2nd फ्लोर पर था। वो दरवाजे के बाहर ही रुक गई। क्या मैं इस फ्लोर के भी सारे कमरे देख सकती हूँ? बड़ी मासूम सी फरमाइश थी। फिर जरीन उसको सारे कमरे दिखाती रही। कोने का आखिरी कमरा बाकियों की निस्बत छोटा था। फर्शी नशिस्त, फूलदार कालीन पर ढेर सारे कुशन, एक दीवार में शेल्फ थे, मुख्तलिफ किताबें। दूसरी तरफ कम ऊंचाई वाले टेबल पर कंप्यूटर और फाइलें धरी थी। सामने की दीवार में फ्रेंच विंडो, रोशन हवादार और पुरसुकून जगह। कूंज को ये कमरा बहुत अच्छा लगा। ये कमरा किसका है? उसने जरीन से सवाल किया। ये कमरा ख़ास किसी के इस्तेमाल में तो नहीं है, बस जिसका दिल चाहे सुकून से काम करने को तो इधर आकर बैठ जाता है। मैं खुद कभी कभार घर और बच्चों से घबरा जाऊं तो इधर आकर चुपके से बैठ जाती हूँ। घंटा 2 घंटा कोई नॉवल पढ़ती हूँ या फिर कोई मूवी देख ली तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। तुम्हें भी अच्छा लगा देखकर? हाँ बहुत। तो क्या मैं भी अपनी किताबें यहाँ रख सकती हूँ? एक्चुअली मुझे आदत है अकेले पढ़ने की। तो हाँ क्यों नहीं, ज़रूर रखो, जहाँ मर्जी बैठकर पढ़ो। तुम्हारे लिए तो हम सबको बाबा साईं की तरफ से खास हदायत जारी हुई हैं कि उनकी भांजी प्लस बहू को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। सब उसके आराम का ख्याल रखें। जब तक वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक घर की कोई जिम्मेदारी भी उस पर ना डाली जाए। वो खुद से उठकर कोई काम नहीं करेगी, हत्ता कि पढ़ाई के दौरान उसे चाय पानी भी हम पहुँचाएंगे। तो बस फिर मौज करो तुम। अब से ये कमरा समझो तुम्हारा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ अलबत्ता जाजिल की कोई गारंटी नहीं, वो तो तंग करने के सारे हक रखता है ना। फिर जरीन शरारत से मुस्कुरा रही थी। वो शेल्फ में लगी किताबों की तरफ यूं मुतवज्जा थी जैसे कुछ सुना ही ना हो। और ये जाजिल अभी तक आया नहीं, पता नहीं किधर रह गया है। खैर आ जाएगा। और सुनो, उसका खसूसी ध्यान करना, काफ़ी बिगड़ा हुआ है हमारा शहजादा। ये ना हो कि तुम बस किताबों में ही गुम रहो। वो मुखलिसाना मशवरा दे रही थी। कूंज के लबों पर एक बेनाम सी मुस्कुराहट फैल कर मादूम हो गई।
اچھا اب اپنے بیڈ روم میں چلو، جازب آنے ہی والا ہوگا۔ اور اس نے سر ہلا دیا۔ کمرے میں تو وہ آئی تھی مگر ایک کے بعد اگلا قدم اٹھانا دوبر ہو گیا۔ کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کا مظہر تھا۔ ہر چیز بہترین، فرش کے قالین سے لے کر چھت کے فانوس تک ہر شے اپنا مول خود بتا رہی تھی۔ محل سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں نوالے بھی سونے کے کھانے پڑیں تو زندگی کس قدر اذیت رساں ہو جائے گی۔ زندان کی دیواریں چاہے سنگ مرمر سے ہی کیوں نہ تراشی گئی ہوں، وہ ہوتا تو پھر بھی زندان ہی ہے۔ پھر جہاں مکین ہی اپنا نہیں، اس مکان سے کیا لینا دینا۔ ادھار کا سودا کتنے دن تک چلتا ہے آخر؟ نہ اس نے کسی سے قرض لینا تھا، نہ کسی پر بار بننا تھا۔ سو خاموشی سے اپنا سامان تلاشا جو 2 بیگز پر مشتمل تھا اور ملازم اوپر ہی رکھ گئے تھے۔ ڈریسنگ روم کی الماری کی سائڈ میں پڑے بیگز اسے جلد ہی مل گئے تھے۔ ایک کتابوں سے بھرا تھا، دوسرے میں کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریات تھیں۔ اس نے کتابوں والا سوٹ کیس گھسیٹا اور اس کمرے تک لے آئی۔ شیلف میں اپنی کتابوں کی جگہ بناتے نظر ونڈو سے باہر پڑی تھی۔ کھلے گیٹ سے گاڑی اندر آ رہی تھی۔ اس نے جازل کو اترتے دیکھا جو برابر بالوں کے ٹیرس کی طرف دیکھتا بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اور وہ کسے دیکھ رہا تھا؟ اس میں یقیناً کوئی ابہام نہیں تھا۔ کونز نے لب بھینچ لیے۔ اندر کہیں ایک پن چبھی تھی۔ جھٹ کھڑکی کے پردے برابر کیے، لپک کر دروازے کی کنڈی چڑھائی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے اکڑوں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے تو نہ رونے کا قصد کیا تھا، لیکن آوارہ آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگنے لگے۔ ذمہ داری کتنا بھاری لفظ ہے نا، پھر جب اس کے ساتھ خامخواہ بھی لگ جائے تو کتنا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسے سب میں چھوٹا اور لاڈلا ہونے کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوا تھا کہ اس کے سر پر کسی بھی طرح کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ شروع ہی سے اپنی نیند سویا اور جاگا تھا، دل چاہا کھایا، دل کیا تو رد کر دیا۔ اس کی اپنی مرضیاں تھیں، مگر اب تو جیسے اسے بابا سائی نے آڑے ہاتھوں ہی لے لیا تھا۔ ایک مصیبت کے پیچھے اتنی مصیبتیں ہوں گی اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ جو یونیورسٹی جانے کے لیے صرف 15 منٹ پہلے بستر چھوڑتا تھا، اب اسے پورے 1.5 گھنٹے قبل اٹھنا پڑ رہا تھا، وہ بھی ان کی لاڈلی لاڈو رانی کا شوفر بننے کے لیے۔ حد ہی ہو گئی تھی، یعنی کہ اب یہ اوقات رہ گئی تھی جازل لاشاری کی۔ وہ بہت بنایا، وہ تیرے عذر بیان کیے، شور و گل کیا، مگر وہ بابا سائی ہی کیا جو کسی کی سن جائیں۔ کونج تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا فرض عین ہے تمہارے لیے۔ تم اسے روز کالج چھوڑنے جاؤ گے اور لے کر بھی آؤ گے، اور اس امر میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مگر بابا سائی وہ کالج سراسر میرے روٹ کے الٹ ہے۔ میں نے بھی صبح یونیورسٹی پہنچنا ہوتا ہے، میں کیسے کروں گا مینج؟ اسے تاؤ پہ تاؤ آ رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا سامنے ہی نظریں جھکائے بیٹھی اس ذمہ داری کو اٹھا کر کہیں پھینک آئے جس کی وجہ سے اس کی پرسکون زندگی میں بھونچال آ گیا تھا۔ جوان جہاں آدمی ہو، گھر بار بن گیا ہے، اب مینج کرنا نہیں سیکھو گے تو کب کرو گے؟ ان کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ گندم سی رنگت، تیکھے نقوش، متناسب قامت، سر و قد، کونج سے اسے کوئی ذاتی عناد نہ تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت نہیں تھی تو ایسی کم صورت بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کی ورے پیکر میں خاص تمکنت سی تھی۔ جازل نے اس کی سراہی دار گردن کو اٹھا ہی دیکھا تھا، آنکھوں میں ٹھہرا عجیب سرد سا تاثر۔ اگر کچھ وقت پہلے وہ اس کی زندگی میں آئی ہوتی تو وہ ضرور اسے خوش دلی سے قبول کر لیتا، لیکن اب جب کہ وہ کہیں اور کولو قرار کر چکا تھا، سوہا رجب خان اس کی رگ رگ میں بس چکی تھی، اس سے الگ ہونے کا تصور ہی محال تھا۔ وہ تو اسے سب صاف صاف بتانے کا سوچے ہوئے تھا، مگر ایسا موقع ہی نہ آ پایا تھا ابھی تک۔ کونج جس طرح اس سے چھپ رہی تھی، لگتا تھا بھابھیوں نے اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ جازب نے سندل سے پوچھ بھی لیا، آپ لوگوں نے بتایا ہے کونج کو میرے اور سوہا کے متعلق؟ لو بلا، ہم کیوں بتائیں گے اسے؟ وہ بیچاری پہلے ہی اتنی دکھی ہے، ہم سے تو نہیں لگائی جائیں گی اس کے دل پہ ضربیں۔ تم نے سوہا کو بتانے سے منع کیا تھا اور ہم نے رازداری برتی ہوئی ہے، اس پر بات کھلنے نہیں دی۔ باقی تمہارے جو قصے ہیں تم ہی نپٹاؤ، وہ صاف کہہ گئی، اور وہ حیران ششتر۔ پھر کونج کا گریز، اتنے دنوں میں وہ اس کے کمرے میں تو کیا سامنے بھی نہیں آئی تھی، اور وہ خود تو بالکل بھی نہیں گیا تھا اس کمرے تک بھی۔ اب بابا سائی نے دونوں کو آمنے سامنے لا بٹھایا تھا ایک نئے تذکرے کے ساتھ۔ اب چاہے وہ سیدھا لٹکتا یا پھر الٹا،
ذمہ داری تو بہرحال اسی کی تھی۔ پھر روز وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جانے لگی۔ ارے رکو رکو، ٹھہرو۔ چادر لپیٹے کتابیں سنبھالتی کونج ابھی کار سے 4 قدم پیچھے تھی جب کھلے گیٹ سے سوہا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اپنے مخصوص حلیے میں بلو ٹائٹس پر پنک ایمبرائڈرڈ شارٹ شرٹ پہنے، گلے میں نام کا دوپٹہ، کوہنی پر لٹکتا قیمتی بیگ، دوسرے ہاتھ میں اسمارٹ فون۔ ہائی سویٹو، ہاؤ آر یو؟ وہ بے دھڑک فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ کونج اپنی جگہ ٹھٹک کر رکی۔ فائن۔ جازل لاشاری کے ہونٹ ہی نہیں آنکھیں بھی مسکرائی تھیں اسے دیکھ کر۔ ہیلو پڑھاکو گرل، کیسی ہو تم؟ رخ مہتاب اس کی طرف ہوا جو اسی شش و پنج میں تھی کہ آیا گاڑی میں بیٹھ جائے یا اب الٹے پیروں کھسک لے۔ چند دن پہلے آئی تھی وہ ادھر تو شہلا نے تعارف کروایا تھا، وہی کہہ کر جس کی جازل نے التجا کی تھی۔ مکمل حوالہ کیوں نہ بتایا؟ نہ شہلا نے وضاحت کی نہ کونج نے پوچھا۔ ارے آ جاؤ کونج، تم تو وہیں بت بن گئی ہو یار۔ ایکچولی کیا ہے کہ کل سے میری گاڑی ورک شاپ پر ہے، مجھے آج یونیورسٹی جلدی پہنچنا ہے، بہت ضروری لیکچر ہے۔ پاپا سے ان کی گاڑی کی چابی مانگی تو انہوں نے صفا چٹ انکار کر دیا۔ میں نے تو فرینڈ کو کال کی تھی کہ مجھے پک کرتی جائے، بٹ تمہیں نکلتے دیکھا تو سوچا صبح سویرے تمہارے سفر کو خوبصورت بنا دیا جائے۔ کیوں ٹھیک کہا نا؟ وہ شرارت بھرے تفاخر سے کہہ رہی تھی۔ جازل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر خم کیا۔ صحیح نصیب جناب، صحیح نصیب، آپ کا یہ احسان بندہ تا عمر نہیں بھولے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یوں ہی مائل بکرم رہیں اور میری ہر صبح حسین تر ہو جائے۔ اوہ شور، آپ کی اس درخواست پر ضرور غور کیا جائے گا۔ سوہا بھی اسی کے سے انداز سے بولی۔ پھر دونوں ہنستی ہے۔ کونج توہن کرہن پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھی۔ سچ میں اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو میرا پیٹرول کا خرچ بھی بچے گا اور اسی رقم سے میں مزید شاپنگ بھی کر لیا کروں گی۔ اس نے تو فٹافٹ پلان بھی ترتیب دے ڈالا۔ جاذب کے ماتھا پیٹنے کی کسر رہ گئی۔ اف، ایک تو تمہارا شاپنگ کا کریز، سچ میں پاگل ہو تم لڑکی۔ کپڑے خرید کر تم نے کوئی کنواں بننا ہے کیا؟ ہر ہفتے تو پورا ایک بورا خریدتی ہو تم، سالوں بعد ایک بار پہنے سوٹ کی باری آتی ہوگی۔ کیوں باپ کی کمائی اجاڑنے پر تلی ہو؟ میری مانو تو ایک چادر خرید لو، اچھا ٹوٹکا ہے، اس کے بعد باقی کے سارے خرچے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بے اختیار بیک مرر سے کونج کو دیکھا۔ اتنی بڑی چادر کے نیچے وہ کس رنگ اور کس سٹائل کا ڈریس پہنے ہوئی تھی؟ اتنے دنوں میں وہ کچھ جان ہی نہیں پایا تھا۔ پیروں میں شوز، وہی ایک بلیک لیدر کا بیگ جس میں سے موٹی موٹی کتابیں جھانک رہی ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں نوٹ بک، یہ تھا اس کا حلیہ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ چادر سے منہ ڈھانپ لیتی تھی۔ اب وہ کس رنگ کی لپسٹک استعمال کرتی ہیں یا وہ بھی نہیں، اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور سوہا تو سراپا پیار تھی جسے دیکھتے ہی طبیعت فٹ ہو جائے۔ ہر روز نئی خوشبو، نیا رنگ جو دیکھنے والی آنکھ کو نئی ترنگ اور سرور عطا کرے۔ وہ اس کے مفت مشورے پر حسب توقع بھڑک اٹھی۔ توبہ توبہ، تم نے تو مجھے گوٹھانی بریکٹ گاؤں کی رہنے والی سمجھ رکھا ہے جو چادر لپیٹ کر پھروں۔ پھر ایک دم سے کونج کا خیال آیا تو سر گھوم کر بولی، سوری یار، تم مائنڈ مت کرنا۔ اور اس نے مائنڈ نہیں کیا تھا۔ ہر انسان اپنے ماحول اور فطرت کے مطابق ہی الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ بولے بغیر بھی نہ رہ سکی۔ چادر لپیٹنے والی ہر عورت گوٹھانی نہیں ہوتی اور نہ ہر شہری عورت چادر کے بغیر گھومتی ہے۔ چادر صرف وہ عورت لیتی ہے جسے اللہ توفیق دے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ لہجہ جازل نے ایک بار پھر بیک مرر سے دیکھا۔ یہ گلا سوٹ کر رہا ہے تمہیں، کب لیا یہ ڈریس؟ وہ اس کا دھیان من پسند موضوع کی جانب موڑ چکا تھا اور اس کا دھیان جو بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ تقدیر بھی کیسی عجیب کتاب ہوتی ہے، ایک باب ختم ہوتے ہی نیا باب آ جاتا ہے اور اگلا پہلے سے زیادہ مشکل تر۔ زندگی تو درجہ بدرجہ سبق پڑھانے پر تلی تھی، بہت سی اذیتیں جھیلی تھی، مگر اب جو آزمائش آ پڑی تھی یہ بہرے کن تھی، اور تکلیف یہ کہ کوئی دیکھ سننے والا بھی نہ تھا۔ وہ کہاں اپنا مقدمہ لے جاتی؟ وہ پچھلی سیٹ پر ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے کوئی فالتو سامان پڑا ہو۔ وہ ایک دوجے میں مگن تھے یا نہیں، بے تکلف مسکراہٹیں۔ پھر روز ایسا ہونے لگا۔
अल्लाह जाने सोहा की गाड़ी वर्कशॉप से आ चुकी थी या अभी तक वहीं थी। वो रोज़ सुबह भागम भाग आकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती। दोनों हंसते मुस्कुराते रहते। जाजिल पहले उसे ड्रॉप करके बकिया सफ़र म्यूज़िक से मशगल फरमाता, मगर उस दिन सोहा के उतरने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। कूंज के कान मुंतज़िर थे कि अब शोर मचा के तब, और शोर तो मचा लेकिन म्यूज़िक का नहीं, उसकी अपनी धड़कनों का। वो जो अपने ही ध्यान में थी, उसके तलखी भरे लहजे पर चौंक उठी। माना कि बाबा साईं ने मोहतरमा की ड्राइवरी का शर्फ बख्श रखा है, मगर मुझे बिल्कुल ही ड्राइवर न समझ लिया जाए। मेहरबानी होगी अगर आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। तो वो उसी से मुखातिब था। इतने अरसे में पहली बात, वो भी जहर भरी। कूंज चुपचाप पिछली तरफ से उतर कर आगे आ बैठी। नवाजिश। उसने स्टीयरिंग घुमाया और म्यूज़िक ऑन करना भूल गया था शायद। कई खामोश लम्हे उनके दरमियान से बोलते गुजर गए। बेहतर होगा कि तुम किसी करीबी मेडिकल कॉलेज में अपना माइग्रेशन करवा लो। मेरे अपने बहुत से मसाइल हैं, मैं ज़्यादा वक्त तक ये ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकूँगा। चंद सानियों बाद वो झुंझुलाया हुआ सा कह रहा था। कूंज ने एक नज़र उसके भरे भरे सुर्ख चेहरे को देखा, फिर स्वभाव से गोया हुई। मेरा ये तीसरा साल है, मैं वहाँ अच्छे से एडजस्ट कर चुकी हूँ। अब एकदम से किसी नए माहौल में जाकर पढ़ना मुश्किल होगा मेरे लिए। और जो मुश्किलात मेरे लिए खड़ी हो चुकी हैं उनका क्या होगा? अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी अपनी रूटीन बुरी तरह डिस्टर्ब होकर रह गई है। कई काम अधूरे पड़े हैं, मेरी स्टडीज़ मुतासिर हो रही हैं। मुंह अंधेरे उठना पड़ता है आप जनाबा के लिए, फिर वापसी के लिए क्लासेस बंक करके भागता हूँ मैं। इस ट्रैफिक का जो हाल है वो भी किसी से छुपा नहीं। 20 मिनट का सफ़र 1 घंटे पर मुहित हो जाता है, और जो सफ़र हो ही घंटे का तो उसके तो फिर क्या ही कहने। मेरा तो सारा दिन ही ड्राइविंग करते करते गुजर जाता है। थक जाता हूँ, हत्ता कि नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा मजाक है, मेरे साथ जाने किस गुनाह की सज़ा मिली है मुझे। वो तपा तपा सा जो मुंह में आया बोले गया। वो लब भींचे सुनने पर मजबूर थी। इसमें गलत ही क्या था, सब सच ही तो कह रहा था वो। मन चाहा काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो कठिन नहीं लगता। ना चाहते हुए तो एक गिलास पानी का भरना भी थका देता है। उसकी आंखें भी सुना रही थीं थकन के किस्से। इतने दिन जो वो मुरव्वत निभा गया था तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। अगली सुबह आंखें मलता टेबल पर पहुंचा तो सिर्फ जरीन थी किचन में, जिसने इत्तला दी कूंज तो कब की चली गई कॉलेज। कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करने दिया जाए। और उसने यूं इत्मीनान से हाथ झाड़े गोया खस कम जहां पाक। वापस रूम में आकर बेड पर गिर सा गया, यानी मजीद 1.5 घंटा सुकून से सो सकता था वो। बीबी जान की कॉल आई थी। उसने तो बड़ी खुशदिली से सलाम किया था, लेकिन वो तो लठ पकड़े उसकी आवाज़ के ही इंतज़ार में थी। जो शुरू हुई तो उसका मुंह खोलना महाल हो गया। बीबी ज़रा मैं उफ नहीं सुने। वो बार बार बोलने की जसारत करता, मगर झड़क कर चुप करवा दिया जाता। वो तो मानसून के भरे बादलों की तरह बढ़े जा रही थी, बढ़े ही जा रही थी। ये इज्जत रखी है तुमने हमारी, बाप की बातों का बस इतना ही पास है तुम्हें। अरे वो बच्ची 15 दिन से बसों वैगनों के धक्के खा रही है, गैर मर्दों से भरी गाड़ियों में सफ़र करती है, और तुम बड़े मज़े से ऊँगते रहते हो। तुफ है तुम्हारी गैरत पर, शाबाश है उस नमानी पर भी। रोज़ बात करती हूँ उससे, और उसने एक दिन भी मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं लगाई। वो तो आज बातों बातों में जरीन ने मुझे बताया। मेरा तो मानो कलेजा मुँह को आ गया। मेरी औलाद और इतनी लापरवाह। जाजिल पुत, हमने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? खुदा गवाह है, तुमने बहुत दिल दुखाया है मेरा। अब ये नौबत आ गई कि सराज अहमद लाशारी की बहू और उसके साथ गैरों का सा सलूक। तुम्हें कोई मुश्किल थी तो मुझे कह सकते थे, मैं कोई और इंतज़ाम करवा देती। कहाँ है कूंज? मेरी बात करवाओ उससे भी तो पूछूं, जो वो इतनी बहादुर बनी फिर रही है। तुम्हारे बाबा साईं के इल्म में ये बात आ गई ना तो तुम में से किसी की खैर नहीं। उनका गुस्सा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था, और गुस्सा तो उसे भी खूब आया था। लंबे लंबे डग भरता उसके कमरे तक गया, पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोला था। नोटबुक पर लिखती कूंज हड़बड़ा कर सीधी हुई। पुश्त दरवाजे की जानिब थी, लंबे खुले स्याह बालों से ढकी हुई। दुपट्टा कुछ दूर बेतरतीबी से कुशन पर पड़ा था। वो कभी इधर नहीं आया था, और अब ऐसे वो भी इस वक्त। उसने झपट कर दुपट्टा अपनी तरफ खींचा। बस चंद ही लम्हे लगे और घंघोर घटाएं सब पर्दे तले छिप गईं। सारा फसूं गायब हो गया।
وہ ہراساں اور استفہامیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔